بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ جب مشرکین اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے اور مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کی کوشش میں منہ کی کھانی پڑی تو آپے سے باہر ہو گئے اور لگتا تھا کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو کچھ ہی رہ گئے تھے، وہ بہت ہی۔ اب مکہ میں جو مسلمان بچے تھوڑے تھے اور پھر صاحب شرف و عزت بھی تھے یا کسی بڑے شخص کی پناہ میں تھے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے بھی تھے اور حتی المکان سرکشوں اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے۔ مگر اس احتیاط اور بچاؤ کے باوجود بھی وہ ظلم و جور اور ایذا رسانی سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکے۔ مکہ کی فضا ظلم و جور سے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے آخر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-3 سال بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے۔ دونوں نے صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق و طبیعت کار اور سپاہ گری تھا۔ ان کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر کے شکار کے بعد شام میں واپس ہوتے تو پہلے حرم میں جاتے اور طواف کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس جاتے جو صحن حرم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح سب سے ان کی دوستی تھی اور سب ان کی قدر کرتے تھے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا سامنا ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی دشمن تھا۔ اس نے آپ کو تنہا دیکھ کر گالیاں دیں اور سخت بد کلامی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ دور سے عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ کنیز کوہ صفا پر واقع اپنے مقام سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس ہوئے تو اس کنیز نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور مشتعل ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں بنی محروم کے حلقہ میں بیٹھا ہے۔ سیدھے وہیں پہنچے اور کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ تیری اتنی جرت، لو میں بھی اس کے دین پر ہوں، اب مجھے بھی گالی دے کر دکھاؤ۔ اس کے بعد کمان اس کے سر پر اس زور کی ماری کہ اس کے سر پر زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس اہمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر پر آئے تو معتد تھے کہ آبائی دین کو
دفتہ کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن کی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوئے اور کہا، برادر زادے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا میں تو اس وقت خوش ہوتا جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت کے ساتھ حفاظت و حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں عقبہ کو قتل کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ اسد اللہ ان کا لقب تھا۔ دار ارقم کعبہ کے مقابل کوہ صفا پر واقع حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے مکان کو اسلام کے پہلے مرکزی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ یہ مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور کوہ صفا کے دامن میں الگ تھلگ واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اطمینان سے بیٹھ کر مسلمانوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ مسلمان بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادت اور اپنے دینی اعمال انجام دیتے اور اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سیکھتے۔ جو آدمی اسلام لانا چاہتا یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا اور ظلم و انتقام پر اترے ہوئے سرکشوں کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی شخص آتا اور اسلام قبول کرتا۔ اس طرح ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 38 ہو گئی۔ دار ارقم میں ایمان لانے والے 39ویں صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں صحابی تھے۔